الحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو عزیزو، گناہوں پر جمع ہونا بیماریوں کے منتقل ہونے کا سبب ہے، اور اعمال پر جمع ہونا بیماریوں کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ میں تو یوں حیران ہوں کئی دن سے کہ جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے آئی تھیں، ان بیماریوں کو اعمال پر جمع ہونے سے روکنے کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اعمال پر جمع ہونے سے روکا جا رہا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے پیش آئی ہیں اور وجود میں آئی ہیں، جن کے نہ ڈاکٹر نام جانتے ہیں، نہ ڈاکٹر جن کا علاج جانتے ہیں، جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے آئی ہیں، آپ بتائیے کیا وہ بیماریاں نیک اعمال پر جمع ہونے سے روک کر امت کو بیماریاں ختم ہو جائیں گی؟ وہ تو شیطان نے الٹی پٹی بڑھائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم اعمال پر جمع ہوگے تو بیماریاں بڑھیں گی، اگر تم اعمال پر جمع ہوگے بیماریاں بڑھیں گی، اگر اعمال پر جمع ہوگے تو بیماری بڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات بجائے اللہ کی طرف لے جانے کے انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں، انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں۔ حالات انہیں بجائے اللہ کی طرف لانے کے انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی فریضہ اور سب سے بنیادی حکم اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا ہے، ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا حکم ہے، حکم ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا حکم کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اس زمانے کے مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کا حکم کافروں کے لیے ہے، ان کو تو اسلام لانے کا حکم ہے، ان کو تو اسلام لانے کا حکم ہے۔ اسلموا تسلموا، مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، اور اس حکم میں تسلسل ہے۔ یہ حکم ایک دفعہ ایمان لانے سے پورا نہیں ہوتا۔ اسلام لانے کا حکم ایک مرتبہ میں پورا ہو جاتا ہے، اسلام لانے کا حکم ایک مرتبہ عمل کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ جب کہا اسلام لے آؤ، پر ایک کافر کلمہ پڑھ کر فرائض کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ امر ایک مرتبہ کرنے سے، یہ امر ایک مرتبہ پورا کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کا جو حکم ہے، اس ایمان لانے کا حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ روزانہ انسان کے، مومن کے لیے جسمانی غذا کی طرح ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں تسلسل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، بس سوال اس بات کا ہے کہ صحابہ اس ایمان لانے کے امر کو پورا کیسے کرتے تھے؟ صحابہ ایمان لانے کے امر کو پورا کیسے کرتے تھے؟ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ اللہ پر ایمان لانے کے امر کو پورا کیسے کرتے تھے، اور اس امر کے پورا کرنے کا، اس امر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس حکم کا کیا مطلب ہے، اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کیونکہ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی زمانے میں کوئی ایسا حال آ جائے گا کہ تمہیں اگر مستقل ایمان نہیں سیکھو گے
اگر مسلسل ایمان نہیں سیکھو گے تو کوئی بھی حال آنے والا تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا. ارے سنو تو صحیح، اگر مسلسل ایمان کے سیکھنے کو کام نہ بناؤ گے تو کوئی ایسا حال آئے گا جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا. تم یہ مت سمجھو کہ میں اس وقت عمل چھوڑ دوں گا تو اس عمل کے چھوڑنے سے یہ وقتی وبا ہے یہ ختم ہو جائے گی. میری بات یاد رکھنا ہمیشہ، حالات میں جس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا حالات کی وجہ سے، حالات میں جس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا حالات کی وجہ سے، وہ حالات ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گے. وہ حالات ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گے. عمل کے چھوڑنے سے حالات میں دوام پیدا ہوگا، حالات ختم نہیں ہوں گے. کیونکہ جو حالات گناہوں کے کرنے اور جو حالات عمل کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ حالات عمل کے چھوڑنے سے ختم نہیں ہو سکتے. یہ بہت آسان سی بات ہے. جو حالات عمل کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ عمل کے چھوڑنے سے ختم نہیں ہو سکتے. یہ تو اصولی بات ہے. شیطان یہ کہے گا تم یہ عمل چھوڑ دو کچھ دن کے لیے، اتنے حالات ٹھیک ہوں. ہائے کتنی الٹی سوچ ہے، کتنی الٹی سوچ ہے مسلمان کی. یہ حال آ گیا ہے، تم اس حال کے لیے کیا کر لو، عمل چھوڑ دو تھوڑے دن کے لیے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں. جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر عمل شروع کر دینا. سوچو تو صحیح، نبیوں کی سوچ کے خلاف، صحابہ کی سوچ کے خلاف. میں نے ایک بات عرض کی ہے، ایمان کے سیکھنے میں اور اس کی تجدید میں استمرار ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی مزدور یا کوئی بڑھئی جسے آپ کارپینٹر کہیں یا نجار کہیں، ایسا نہیں ملے گا جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے اوزار کو دھارنے لگاتا ہو. اپنے اوزار کو دھارنے لگاتا ہو. آپ کو ہر ایک ملے گا جس کا کام صبح سب سے پہلے ہاں میرے یہاں بڑا ہی کام کر رہا تھا، کتابوں کی الماری بنوا رہا تھا، اور وہ صبح کو دیر سے آیا. مجھے تقاضا کہ جلدی سے کام نمٹے، لکڑی کی الماری میں کتابیں رکھنے. اب وہ دیر سے آیا، آ کے اطمینان سے بیٹھ گیا اور سارے اوزار کھول لیے. اوزار کو بھائی یہ کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگے یہ نہیں کروں گا تو میں دن بھر آپ کا کام کیسے کروں گا؟ ہاں دن بھر کام یہ آگے جتنے بھی کام ہیں، لکڑی کاٹنے کے، چھیلنے کے، رندا چلانے کے، بسولی چلانے کے، یہ سارے کام کروں گا کیسے جب تک اوزار کو دھارنے لگاؤں گا؟ اللہ اکبر. ایک مستری کے اپنے اوزار سے کام لینے کے لیے اپنے اوزار کو دھار لگانا اور ان کی تجدید ضروری ہے. بدن کے سر سے لے کر پیر تک ان سارے اعضاء سے اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کے لیے ایمان کی تجدید کتنی ضروری ہوگی. کیا بتاؤں میں آپ کو. آج اگر یہ کہہ دیا جاوے کہ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنے گا اور گشت کے بغیر یقین نہیں بنے گا تو پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے غلو کر رہے ہیں اور انہوں نے ایمان کے بننے کو صرف تبلیغی جماعت میں ہی منحصر کر دیا ہے. جی ہاں. اور اگر یہ بتا دیا جائے مولیہ صاحب کا ملفوظ کہ 4 مہینے اللہ کے راستے کے لیے نکلنے کو جب تک جزو زندگی نہیں بناؤ گے ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. جی ہاں. تو 100 اشکال پیدا ہو جائیں گے ذہنوں میں، 100 اشکال پیدا ہو جائیں گے ذہنوں میں. کیوں؟ صرف وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے معمولات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہم دین میں یا دنیا میں صرف حال کو دیکھ کر چل رہے ہیں. دین میں اور دنیا میں بھی صرف حال کو دیکھ کر چل رہے ہیں، ماضی کو دیکھ کر نہیں چل رہے. میں ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ایمان لانے کا اور نبی کا حکم صحابہ کو
ایمان کی تجدید کرنے کا، اس کا تعلق کہیں سے تھا؟ اس کا تعلق اس سے تھا کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد سے باہر جتنے بھی نقشے پھیلے ہوئے ہیں، تجارت کے، زراعت کے، وزارت کے، صدارت کے، حکومتوں کے، سرمایہ داریوں کے، تمام ادویہ اور اغذیہ کے، تمام ڈاکٹروں کے، اور تمام وزارت صحت اور وزارتوں کے، ان سارے نقشوں میں سے لوگوں کو دعوت دے کر نکالو، یہ سمجھا کر کہ ان نقشوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں ایمان کے حلقوں پر جمع ہو گئے تو ایمان بنے گا۔ یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ یہ تھا۔ جب آپ نے صحابہ کو حکم دیا نا ایمان کی تجدید کا، تو صحابہ نے اس حکم کو ایسے پورا کیا، صحابہ نے اس حکم کو ایسے پورا کیا، صحابہ نے اس حکم کو ایسے پورا کیا کہ وہ لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، اب میرے پر ایمان لائیں گے، میرے پر ایمان لائیں۔ اس لیے بات یاد رکھنا کہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ تبلیغ میں گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا۔ اگر آپ اپنے گشت کو صحابہ کی گشت کے عین مطابق کرنا چاہیں، اگر آپ اپنے گشت کو صحابہ کی گشت کے عین مطابق کرنا چاہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ آپ گشت ایمان کی تکمیل کے ارادے سے کریں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے، جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے، جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے، وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے، وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ جو تم تو یوں سوچتے ہیں کہ بھئی دیکھو گشت کا موقع ہے یا نہیں، جی ہاں، مولانا الیاس صاحب نے جماعت گشت کے لیے تیار کی، جماعت گشت کے لیے جماعت گشت کے لیے تیار کی، اور پھر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ لوگ یہاں بیٹھے، تو میں تم گئے نہیں؟ جماعت نے کہا حضرت بارش بہت تیز ہو رہی ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ہم انتظار میں ہیں، ذرا بارش تھم جائے گی تو نکل جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ذرا باہر دیکھنا بھائی، جھانک کے، بارش میں کوئی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بارش میں کوئی پھرتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھا ذرا باہر کوئی نظر آ رہا ہے پھرتا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہاں جی، وہ ایک صاحب برساتی اوڑے بھاگ رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے؟ کہ بھئی اسٹیشن جا رہا ہوں، ٹرین پکڑنی ہے۔ ہوا کرے بارش، ٹرین تو نہیں چھوڑنی، ٹکٹ اتنے کا ہے، اگلی کوئی ٹرین نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک کو دیکھا کہ وہ ریڑھی پر سامان بیچ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن اسی میں وہ اپنا سامان لگا کر نکلا ہوا ہے، برساتی اوڑھے ہوئے ہے۔ کہ بارش ہے، تم کہاں جا رہے ہیں؟ کہ نہیں جی دکان لگانا ضروری ہے۔ ہوا کرے بارش۔ صرف دین اور فرائض رہ گئے جنہیں مسلمان ذرا سی بات پیش آنے پر چھوڑ دے نماز کو، اور ذرا سی بات پیش آنے پر چھوڑ دے گشت کو۔ میں نے عرض کیا جو آدمی تجارت کو اپنی زندگی کے گزارے کے لیے اور اپنے معاش کے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی آنے والے حال کی پرواہ نہیں کرتا، تو جو اسباب غیر یقینی ہیں جب مسلمان ان کو نہیں چھوڑ سکتا حالات میں، تو جو اعمال یقینی ہیں انہیں حالات میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے عرض کی ایک بات، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جاوے، کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ اس لیے جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ جتنی ضرورت مومن کو ایمان کی ہے اتنی ضرورت گشت کی ہے، کیونکہ گشت صحابہ کرام کا گشت ہے ہی اسی لیے، صحابہ کا گشت ہے اسی لیے تاکہ اس سے ایمان کی تکمیل ہو۔ صحابہ کرام کا گشت ہے ہی اس لیے
تاکہ اس گشت سے ایمان کی تکمیل ہو. ارے سنو تو صحیح, صحابہ کرام کا گشت ہے ہی اسی لیے تاکہ اس سے ایمان کی تکمیل ہو. کیونکہ امر معروف اور نہی منکر ان دونوں فریضوں کا ادا کرنا یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. ارے بھائی بات توجہ سے سنو, یہ بہت اہم باتیں ہیں. امر معروف اور نہی منکر اس فریضے کا ادا کرنا یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. اور ہمارے گشت امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہیں. گشت کس لیے ہیں؟ بہت اہم بات ہے. آپ کتابوں میں عوامل لکھ دیں اور منکرات لکھ دیں اور معروفات لکھ دیں, یا آپ اخبار میں کوئی کالم امر معروف نہی منکر کا دے دیں, یہ خدا کی قسم امر معروف و نہی منکر کا سنت طریقہ نہیں ہے. نہیں, امر معروف و نہی منکر یہ دو فریضے اپنے جسم کے ذریعے ایسے ادا کیے جاتے ہیں جیسے نماز اور روزہ یہ اپنے جسم سے ادا کرنے کے فرائض ہیں. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے, ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. جس طرح بدن کے استعمال کے بغیر نماز نہیں ہوگی, جس طرح بدن کے استعمال کے بغیر نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا, جس طرح اپنے بدن کے استعمال کے بغیر نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا, اس طرح اپنے بدن کے استعمال کے بغیر امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. بہت دھیان دینا پڑے گا بات کی طرف. جس طرح نماز کا فریضہ جسم کے استعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے, اس طرح امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ بدن کے استعمال کیے بغیر اس کا ادا ہونا ممکن نہیں ہے. آپ میری بات کی طرف پوری توجہ دیں, کیونکہ یہ گشت مٹر گشتی نہیں ہے, یہ گشت محض ملاقاتیں کرنا نہیں ہے, بلکہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنا گشت کرنا ہے. اگر آپ صحابہ کرام کی ملاقاتوں پر اور ان کی گشت پر غور کریں, صحابہ کرام کی ملاقاتیں ان کی گشت پر آپ غور کریں, تو آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے, ہاتھ پکڑتے, خوشامد کرتے, اور صرف اتنا کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ اٹھو, ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں, پھر پر ایمان لائیں گے.